ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سب تعریفیں بزرگییں بڑائییں اور عظمتیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے. اس کے علاوہ اس کائنات میں کوئی الہ نہیں ہے. وہی سب کا مشکل کشا اور حاجت روا ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے. درود و سلام ہو ہادی برحق رحمت دو عالم امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. رمضان المبارک کے فضائل بیان ہو رہے تھے. پچھلے جمعے صیام کا معنی بھی بتایا گیا تھا. صیام کا معنی ہے الامساک کو رکنا. کسی نے تعریف کی ہے امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف یوں کی ہے الامساک عن الفعل کسی فعل سے کسی کام سے رک جانا. اور مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف یوں فرمائی ہے الامساک مطلقاً مطلق کسی چیز سے رک جانا اور شرعاً مخصوص اشیاء سے مخصوص شرائط کے ساتھ اور خاص زمانے میں کھانے اور پینے اور اپنی عورتوں سے تعلقات قائم کرنے سے رک جانے کا نام روزہ ہے. اور رمضان رمضان سے ہے جس کا معنی ہے گرم ہونا, تیز دھوپ میں پاؤں کا جلنا. اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلاۃ العقابین حین ترمض الفصال. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اوابین کی نماز کب یہ ہوتی ہے جب اونٹنیوں کے بچوں کے پاؤں جلتے ہیں. یہ کس نے فرمایا؟
امام الانبیاء سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صلاۃ الاوابین مغرب کے بعد ہوتی ہے، 8 اور 12 اور 20 رکعتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ صحیح ترین روایت ہے۔ یہاں تو رمضان کے معنی بتانے کے لیے لائی گئی ہے یہ حدیث، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، چاشت نماز جب لیٹ ہو جائے، 11 اور 12 کے درمیان جب پڑھی جاتی ہے، اس کو صلاۃ الاوابین کہا جاتا ہے۔ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ اس وقت ہوتی ہے اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اونٹنی کے بچوں کے پاؤں جلتے ہیں۔ مغرب کے بعد جو حدیث آتی ہے وہ صحیح ترین روایت ہے، اور یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہ علم محدثین کی وجہ سے ہم تک پہنچا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جن کو حدیث کا علم نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں اپنی اپنی سے کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ جا کر حدیث کو کھولیں، اصطلاحات پڑھیں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ صحیح حدیث کیا ہوتی ہے، ضعیف کیا ہوتی ہے، مطروح کیا ہوتی ہے، مرسل کیا ہوتی ہے، موقوف کیا ہوتی ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں سمی بذالک لأنہ یرمز الذنوب اے یحرکھا۔ رمضان کا نام رمضان اس لیے ہے کہ یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس لیے سے رمضان کہا گیا ہے۔ اور پچھلی دفعہ ایک حدیث کا جو جمعے میں ترجمہ کیا تھا، اور وہ حدیث اس مہینے کی فضیلت اور اس کی عظمت اور اس کی اہمیت سمجھنے کے لیے یہ ایک حدیث ہی کافی ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس۔ یہ حدیث بھی بہت ہی عظیم ترین حدیث ہے۔ ویسے تو امام الانبیاء سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے ایک ایک موتی جو نکلا ہوا ہے وہ سنہری حروف سے لکھنے والا ہے۔ اس حدیث کو ہر انسان مسلمان اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے۔ فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ للجمعۃ ورمضان ولا رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ متفق علیہ۔ فرمایا 5 نمازیں، یہ 5 نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں نا، فرمایا یہ 5 نمازیں اور جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک، ایک رمضان سے
ثواب ہے اللہ کے نزدیک، کتنی رحمت ہے اللہ احکم الحاکمین کی اپنے بندوں پر، کتنا بڑا احسان ہے اس مالک کا کہ بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے سارے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جمعے سے جمعے تک جو جمعہ وقت پر آ کر، دنیا کے کام ختم نہیں ہوں گے، انسان کی دوڑ بھاگ ختم نہیں ہوگی، لیکن جو شخص جمعے کا اہتمام کرتا ہے، اپنے سب کاموں کو چھوڑ کر جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز اس کے کان میں گونجتی ہے تو دنیا کے تمام کام چھوڑ دیتا ہے، کام کتنے بھی ضروری کیوں نہ ہو، ان کاموں کی کتنی بھی اہمیت کیوں نہ ہو۔ اور آپ حدیثیں بار سنتے ہیں، ہم نے تو کبھی اہتمام نہیں کیا الا من رحم ربی، مگر جس کو اللہ توفیق دے۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہے کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعتیں، فجر کی 2 سنتیں جو فرضوں سے پہلے پڑھتے ہیں، جو فرض کا تارک ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ جو شخص دین حق کو سمجھتا ہے، اس دین کی اہمیت کو سمجھتا ہے، جس کے دل میں اس اللہ کے دین کی اہمیت ہے، وہ تو 24 گھنٹے اللہ کے دین کی پابندی کرتا ہے۔ فرمایا جس نے فجر کی 2 سنتیں پڑھی اس کے لیے خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے۔ کیا کچھ ہے دنیا میں؟ کوئی انسان ہے جو اس کا احاطہ کر سکے، اس کے بارے میں معلوم کر سکے کہ دنیا و ما فیہا میں کیا ہے؟ اس سائنسی دور میں، ٹیکنالوجی کے اس دور میں اللہ کی کاراگری ہے، اللہ کی یہ کائنات، کوئی نہیں اس کو پہنچ سکا۔ لیکن یہ 2 سنتیں جو ہلکی پھلکی تھی، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ تو بھائی فرضی نماز کی اہمیت کیا ہوگی؟ تو یہاں فرمایا الصلوات الخمس، بھائی 5 نمازیں، اس کی پابندی کا حکم دیا گیا، اس کے اہتمام کا حکم دیا گیا۔ والجمعۃ الی الجمعۃ، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، وہ ساری احادیث آپ کے دل و دماغ میں ہونی چاہیے کہ جو امام کے ممبر سے بیٹھنے سے پہلے مسجد میں آتا ہے اسے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے اس کو ایک گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے ایک بکرے یا چھترے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو ایک انڈے کا ثواب ملتا ہے، اور پھر یہ دفتر بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے جمعے کا اہتمام کرنا، فرمایا ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، اور رمضان سے ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک
کتنی وسعت ہے اس دین میں. مکفرات لما بینہن، ان کے درمیان جتنا بھی وقت ہے، جتنا بھی فاصلہ ہے، اللہ حضرت انسان کے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے. فرمایا جب بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کیا جائے. ہمیں سے ہر شخص جانتا ہے کہ گناہ کبیرہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک باقاعدہ اس کی توبہ نہ کرے، معافی نہ مانگے. اور اس کی شرائط بھی آپ جانتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی اور سچی توبہ گناہوں سے کرنا. اور اسلام 5 چیزوں پر محیط ہے. اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی سمجھا دی. یہ بڑی اہمیت کی عمل ہے حدیث کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلے شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے. الہ کس کو کہتے ہیں؟ الہ ہوتا ہی وہ ہے، اسی کو الہ کہتے ہیں. ساری کائنات جس کی محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو. نبی بھی اس کے محتاج، ولی بھی اس کے محتاج، مسلمان بھی اس کے محتاج، غیر مسلم بھی اس کے محتاج. کائنات کی ہر چیز اس کی محتاج، اور وہ کائنات کا رب کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ عقیدہ اور یہ ایمان، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ اس کی تشریح اللہ احکم الحاکمین نے فرمائی ہے. جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر انہوں نے اس پر استقامت اختیار کی، ڈٹ گئے اس پر. تیز ہوا کے جھونکے چلے، تکلیفیں آئیں، مصائب آئے، پریشانیاں آئیں، مال اولاد، کائنات کی ہر چیز جو انسان کو اللہ نے دی ہے وہ اللہ کے دین کے لیے اس نے قربان کر دی. سمجھو کہ یہ انسان کامیاب ترین انسان ہے. وہ پھر یہی کہتا میرا رب اللہ ہے، میرا الہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اور اس کا دوسرا حصہ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. زبان سے یہ کہے اور بات کسی کی اور کی مانے، پیروی کسی اور کی کرے. فقہ کسی اور کی پر چلے، اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بندہ رد کر دے، پاؤں تلے رون دے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایسا شخص اللہ کے دربار میں کامیاب و کامران نہیں ہوگا. عبادت اللہ کی، اطاعت محمد رسول اللہ کی. اور تیسری بات، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، 5 وقت کی نماز، وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، اپنے مالوں کی زکوٰۃ، وصوم رمضان، رمضان المبارک کے مہینے کے روزے. بعض روایات میں آتا ہے ایک روزہ اگر
انسان بغیر عذر کے، بغیر شرعی عذر کے چھوڑ دے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور ہم روزہ، کیا بات ہے جی، کیا وجہ ہے جی، مزدوری نہیں ہوتی، میں نہیں سارا دن کام کرتا ہوں، تھوڑی سی بیماری آ گئی، اگرچہ بیماری ایسی ہو جس میں بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اور میں دوسرے دنوں سے گنتی کرے، اور جب صحت ہو جائے تو روزے رکھے، تو فرمایا والحج، اور حج، یہ 5 چیزیں ایسی ہیں ان پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اور ایک اور طریقے سے اللہ اکرم الحاکمین نے اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کی اہمیت بیان فرمائی۔ حدیث جبریل آپ نے ہمیشہ سنتے ہیں آپ، اور اہل علم نے کہا ہے کہ یہ دین کی بنیاد ہے حدیث، اور اس حدیث کے راوی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں ایک دن ہم اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، ہم میں سے اسے کوئی نہیں جانتا تھا، نہ اس پر کوئی گرد و غبار تھا کہ دور سے آیا ہو، نہ وہ مدینہ منورہ کا، نہ اس کے ارد گرد کا رہنے والا تھا۔ اس کے بال بھی سیاہ اور صاف ستھرے تھے، اور آتے ہی وہ اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ٹیک کر بادب اور مؤدب ہو کر بیٹھ گیا۔ اور آتے ہی سوال و جواب شروع کر دیے۔ یہ دین سمجھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، جس چیز کا علم نہ ہو انسان دلائل کی روشنی میں، اللہ اکرم الحاکمین فرماتے ہیں اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو۔ تو جبریل امین علیہ السلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے، اور اپنی رانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ لیے۔ پہلا سوال کیا، مال اسلام یا رسول اللہ؟ بعض روایت میں آتا ہے اخبرنی عن الاسلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں ہمیں بتلائیے۔ اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ یہ کہنا اور یہ سمجھنا اور اس پر زور دینا کہ ہم سب ایک ہیں، بس اللہ تک پہنچنے کے راستے مختلف ہیں، یہ سب گمراہی ہے۔ اللہ کے قرآن نے اس کو اور بھی واضح کر دیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اللہ کے اس دین کے علاوہ، اسلام کے علاوہ
کوئی اور دین تلاش کرے گا اللہ اس سے ہرگز قبول نہیں کرے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت کے دن وہ گھاٹے والوں میں سے ہوگا. تصور کریں کہ اس دین اسلام کی اہمیت کیا ہے. کوئی اور دین اب اللہ کو پسند نہیں ہے. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اللہ اکبر، آج میں نے دین مکمل کر دیا ہے اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی اور میں دین اسلام پر تم پر راضی ہو گیا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ احکم الحاکمین. دین اسلام ہی مکمل دین ہے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہے. اس کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرنا یا اس کی تبلیغ کرنا یا یہ کہنا کہ سب ٹھیک ہیں، یہ کفر تک انسان کو چیز لے جاتی ہے. دو ٹوک اللہ احکم الحاکمین نے بار بار قرآن پاک میں یہ فیصلے فرما دیے ہیں. تو جبریل امین نے پہلے ہی سوال کر دیا، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں مجھے بتلائیں. فرمایا تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس بات کی تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور 5 نمازیں قائم کر اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر اور رمضان المبارک کے روزے رکھ، بیت اللہ کا حج کر، ان استطاع علیہ سبیلا، اگر تو اس کی طاقت رکھتا ہے. جواب کیا دیا؟ جبریل نے جواب دیا صدقت یا رسول اللہ. حضرت عمر فرماتے ہیں ہم نے بڑا تعجب کیا، عجیب انسان ہے، کبھی کسی انسان نے ایسا بھی کیا ہے؟ خود ہی سوال اور خود ہی تصدیق. یسألہ ویصدقہ، سوال بھی کرتا ہے تصدیق بھی کرتا ہے. یہ عجیب انسان ہے. دوسرا سوال اس نے کر دیا، مل ایمان یا رسول اللہ، اخبرنی عن الایمان، ایمان کیا ہے؟ ان چیزوں پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے. ان تؤمن باللہ، تو اللہ پر ایمان رکھ، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھ، اس کی کتابوں پر ایمان رکھ، اس کے رسولوں پر ایمان رکھ، قیامت کے دن پر ایمان رکھ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھ. یہ 6 چیزیں ایمانیات میں سے ہیں. ان میں سے ایک چیز پر ایمان نہ لانا، ایک چیز کا انکار کر دینا کفر ہے. اس طرح ہم ہمارے لوگ کہہ دیتے ہیں اے جگ بٹھا دے اگلا کی نہیں بٹھا. یہ کفر کی بات ہے. اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید میں اپنی کتابوں میں یہ ساری چیزیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں. اور تیسرا سوال اس نے کہا مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، تعبد اللہ
تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اس طرح اپنے رب کی عبادت کر گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اگر تیری کیفیت یہ نہ ہو تو کم از کم تیری کیفیت یہ تو ہو کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ عبادت کی اہمیت، عبادت میں انہماک، عبادت میں اخلاص، عبادت میں توجہ، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اخلاص نہ ہوگا ساری رات پڑھتا رہے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اخلاص ہر چیز میں اخلاص ضروری ہے کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اور پھر اس نے ایک اور سوال کر دیا، متی الساعۃ یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ مل مسعول بعالم من السائل۔ فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ جبریل، نہ اس کا تجھے اللہ نے تجھے بتلایا ہے نہ مجھے بتلایا ہے، نہ میں جانتا ہوں نہ تو جانتا ہے۔ اور یہ حدیث پورے اسلام کی بنیاد ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اخبر عن امارتہا، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھے اس کی چند نشانی بتا دیجئے۔ آپ نے پھر اس کو کچھ نشانیاں بیان کر دی۔ آپ نے فرمایا تلد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی۔ اس کے کئی معنی اہل علم نے کیے ہیں۔ ایک معنی اس سے یہ بھی کیا ہے کہ اولاد